يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر کچھ بات رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے حق وراثت نہ دینے کا انجام. وراثت کے موضوع پر اس سے پہلے بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، لیکن آج کے موضوع میں ہم صرف یہ بات کریں گے کہ جو حق وراثت دوسروں کا ہڑپ لیتا ہے، نہیں دیتا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کئی طرح کا انجام ہو سکتا ہے اور ہم 5 کا ذکر کریں گے. آخرت میں بھی کئی طرح کا انجام ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہم 5 کا ذکر کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد، گھر کے اغوا کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں گڑبڑی کرتا ہے، دوسروں کا حق مار لیتا، نہیں دیتا ہے، تو دنیا میں اس کا انجام کیا کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی لعنت، اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوگا. ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من سرق منار الارض. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یعنی جو شرکیہ ذبیحہ پیش کرتا ہے، بکرا ذبح کرے، کوئی جانور ذبح کرے بتوں کے لیے. اور فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والد کو برا بھلا کہے. اور آگے کہا، لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کی جو میڑ ہے، جو نشان ہے، اس میں چوری کرتا ہے. بھئی پوری زمین جائیداد ہڑپ کر لینا تو الگ بات ہے، اگر آپ کی جو حد ہے زمین کی تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، اس پہ بھی اللہ کے رسول لعنت کرے کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کے نشان، منار الارض، زمین کی جو میڑ ہے، جو باندھ ہے، اس میں چوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو پورا کھیت ہڑپ کر لے جائے، پورا گھر ہڑپ کر لے جائے، اس پر کتنی لعنت برسے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبة فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم. رواہ ابو داؤد. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف 2 گناہ ایسا ہے، 2 پاپ ایسا ہے جس کی سزا اللہ لازمی طور پر اسی دنیا میں دیتا ہے. یعنی ان دونوں کا جو مرتکب ہوتا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے.
وہ دونوں کیا ہے؟ مثل البغی، ظلم کرنا اور صلہ رحمی کو کاٹنا۔ جو شخص وراثت میں گڑبڑی کرتا ہے وہ یہ دونوں پاپ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور صلہ رحمی جو رشتہ داری کو جوڑنے کی بات ہے اس رشتہ دار کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ جو شخص وراثت کے معاملے میں ظلم کرے گا، زمین جائیداد کے معاملے میں ظلم کرے گا، کسی کا ہڑپ گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ لعنت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، آدمی اس کو پہچان پائے یا نہ پہچان پائے۔ یہ پہلا انجام ہوتا ہے، جو حق وراثت نہیں دیتا ہے وہ لعنتی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ جو شخص حق وراثت میں گڑبڑی کرتا ہے، دوسرا نقصان یہ کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چوری کرنے ڈکیتی کرنے کے باوجود بھی وہ بہت ہاتھ پیر چلاتا ہے لیکن اس کی مال میں برکت نہیں ہوتی، بہت کما بھی لے گا تو بھی کیسے ختم ہو جائے گا پتہ نہیں، اس کی مال میں برکت نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں، اس کے مال میں برکت عطا ہو، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتوں کا خیال رکھے، رشتوں پر ظلم نہ کرے، رشتوں کا خیال رکھے، ان کے حقوق ادا کرے۔ اگر حقوق ادا نہیں کرے گا تو یہ جو مال کی برکت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ چوری کرنے سے مال بڑھتا نہیں ہے، ڈاکہ ڈالنے سے مال نہیں بڑھتا، اس کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو آدمی چوری کرے گا، کسی کا ٹھگے گا، کسی کا ہڑپ کرے گا تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پیسہ مانگا تو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا۔ کہتے ہیں کہ ثم سألته فأعطانی، کچھ دن کے بعد پھر آیا اور کہا اللہ کے رسول کچھ اور دے دو، دوبارہ مانگنے آئے۔ اللہ کے رسول کسی مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، بانٹ دیتے تھے سب کو، دوبارہ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ثم اتیتہ فأعطانی، پھر تیسری بار کچھ دن کے بعد پھر آئے، اللہ کے رسول ختم ہو گیا، کچھ اور دے دو۔ تو تیسری بار اللہ کے رسول نے دیا تو، لیکن ثم قال، پھر ایک بات کہا بھی۔ کیا کہا؟ کہا کہ یا حکیم، اے حکیم، ان کا نام حکیم تھا، صحابی رسول کا، کہا اے حکیم، ان هذا المال خزیرۃ حلوہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا یہ جو مال ہے نا یہ بڑا، اس میں مٹھاس ہوتی ہے، بڑا کشش رکھتا ہے، بہت ہرا بھرا لگتا ہے یہ، اور من اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، اور جو محنت سے پیسہ کماتا ہے، حلال طریقے سے لیتا ہے، عزت کے طریقے سے لیتا ہے، دل بڑا کر کے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور برکت دیتا مال میں۔ جو محنت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ پیسہ کماتا، اللہ اس کی مدد کرتا اور آگے بڑھاتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لیکن جو بھیک مانگ مانگ کے لیتا ہے، دوسروں سے مانگتے پھرتا ہے، لم یبارک لہ فی، اللہ اس میں اسے کبھی برکت نہیں دیتا۔ کالذی یأکل ولا یشبع،
اس کا حال اس کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتے چلا جائے لیکن پیٹ نہ بھرے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، یہ جو اونچا ہاتھ ہوتا ہے دینے والا، یہ لینے والے سے اچھا ہوتا ہے۔ تو اپنا ہاتھ اونچائی پر رکھو، نیچے مت رکھو، یہ عادت مت بناؤ۔ اللہ کے رسول نے تیسری بار دیا لیکن دینے کے بعد سمجھایا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھئی ہٹھے کھٹے کھانے پینے محنت کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ نے سمجھایا کہ یہ کیا طریقہ ہے، بار بار آؤ ہم کو پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، مانگ مانگ کے لے جا رہے ہو، بھئی محنت کرو، کماؤ کھاؤ، اللہ برکت دے گا۔ ایسا نہیں کرو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا تمہارا۔ جب صحابی نے سنا تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھائی کہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لا ارضو احدا بعدک حتی افارق الدنیا، کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا جب تک میری سانس باقی رہے گی، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ مانگنے کا مطلب بھیک، بغیر بلا وجہ مانگنا۔ اللہ کے رسول نے روکا نہیں کہ یہ کیا قسم کھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابی کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اور یہ عزم اور یہ حوصلہ پیدا کرنا تھا دل میں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی کہ واقعتاً اس کے بعد کبھی کسی سے، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول کیا کسی صحابی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے دیکھیے ان کو روک دیا، یہ چوری نہیں کر رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ مانگنے لائق نہیں تھے اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں جو وراثت چوری کر لیتے ہیں ہٹھے کھٹے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے جب سمجھایا ان کو تو دیکھیے یہی جو ایک ایک پائی کو ترس رہے تھے، بار بار جا کے مانگ مانگ کے کھا رہے تھے، جب اللہ کے نبی نے سمجھایا انہوں نے عہد کیا، عزم کیا کہ آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کبھی مانگنے کی نوبت نہیں ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، بیت المال مضبوط ہوا تو سرکاری جو پینشن جاری کی گئی وہ خیرات نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ حکومت کی طرف سے ایک عطیہ تھا۔ تو سب کو جب بانٹنے لگے، ان کو بلایا حکیم بن حزام کو، تو کہا کہ میں تو نہیں لے سکتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی ہے آج کے بعد کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا، جو بھی کھاؤں گا اپنی کمائی کا کھاؤں گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بیت المال اور مضبوط ہوا، مال فے کثیر مقدار میں آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دیا، دیکھا کہ حکیم بن حزام نے یہ کہا بلا کے لاؤ، صحابہ کرام بلا کے لایا، کہا حکیم کیا معاملہ، تم کیوں نہیں لے گئے اپنا حصہ؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھائی ہے کہ کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا، میں اپنی محنت سے کھاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ ارے میاں یہ تو حکومت کا پیسہ ہے، یہ تو سرکاری عطیہ ہے، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، یہ تو مال فے تو اہل بیت بھی لے کے جا رہے ہیں، یعنی حسن حسین علی رضی اللہ عنہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی لے کے جا رہے ہیں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں میں نے اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گا۔ بہت سمجھایا عمر رضی اللہ عنہ نے، لیکن صحابی ٹس سے مس نہیں، کہا نہیں میں آپ کا دیا ہوا نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا، کہا یہ بندہ نہیں لے رہا، ایک بھیڑ اکٹھا کیا، کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اشہدکم علی حکیم، میں تم سب کو اس حکیم پر گواہ بناتا ہوں کہ انی عارض لہ حقہ من ھذا الفی، یہ جو مال فے ہے حکومت کا پیسہ ہے، اس میں جو اس کا حق بنتا ہے میں دے رہا ہوں، لیکن فیأبی ان یاخذہ، لیکن یہ بندہ خود ہی کہتا مجھے نہیں چاہیے۔ تو اے مسلمانوں تم گواہ رہنا، کہیں یہ قیامت کے دن کھڑا ہو کے نہ کہہ دے کہ عمر نے مجھ کو نہیں دیا تھا، سب کو دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خوف دیکھیں، ان کا ڈر دیکھیں، وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، ایک صحابی کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بار بار کہا لے 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 لے، کہتے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، تو ایک بھیڑ اکٹھا کیا، کہا تم سب گواہ رہو
کہ عمر نے اس کو دیا تھا لیکن یہ نہیں لیا تھا۔ اچھا، یہیں رک کر میں ایک اور نقطے پر بات کروں کہ آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ کتنے لوگوں کو لا کے گواہ بنایا؟ کتنی بھیڑ اکٹھا کیا تم نے بھیا کہ تمہاری بہن کہتی ہے نہیں چاہیے؟ بھائی یہ سرکاری عطیہ، ایک صحابی کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، عمر رضی اللہ عنہ پوری بھیڑ اکٹھا کر دیتے ہیں، کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ ہاں، اور وہ اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھا چکے ہیں۔ ہماری بہنوں نے تو قسم بھی نہیں کھایا کہ ہم کو نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ضرورت بھی ہے، پھر بھی ایک بھائی کی ذمہ داری، اس کو ذرا سا بھی خوف نہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ کھڑی ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ اور اذا عمر فاروق جو خلیفہ ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ آدمی کہتا ہے میں نہیں لوں گا، اور کہیں اللہ کے سامنے مجھے حساب نہ دینا پڑے کہ میں کیوں نہیں دیا اس کو، نہیں لے رہا تھا تو بھی دینا چاہیے۔ بہت کوشش کیا عمر رضی اللہ عنہ دینے کی، لیکن صحابی ٹس سے مس میں مجھے نہیں چاہیے۔ تب گواہ بنایا کہ تم لوگ اللہ کے یہاں گواہی دینا کہ میں نے تو اس کا حق دیا تھا لیکن اس نے نہیں لیا۔ اس کے بعد ایک عثمان بن عفان آئے، علی آئے، جتنے خلیفہ آئے، کسی کے دور خلافت میں ایک چونی، ایک درہم بھی کسی سے نہیں لیا۔ ایسا نہیں کہ پریشان حال تھے، محنت سے کمایا کھایا، اللہ نے اتنا دیا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ حتیٰ کہ صحابہ میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ان پر ایک بھاری قرض لدا ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں کبھی کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پاس آتے ہیں، یہ حکیم بن حزام، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہارے ابا ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ان پر کچھ قرض تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو مجھے بتاؤ کتنا قرض تھا، میں انشاءاللہ ادا کر دوں گا۔ تو عبداللہ قرض بہت زیادہ تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سوچا گھر کی بات ہے، پرائیویسی کی بات ہے، پرائیویٹ مسئلہ ہے، کیوں ہم جائے سب کو بتائیں، اور پیسہ بھی تھا ادا کرنے کے لیے، ان کے ابا چھوڑ کے بھی گئے تھے۔ تو ایسے کہہ دیا کہ 1 لاکھ، مطلب راؤنڈ ایسے ہلکے سے بول دیا کہ 1 لاکھ دینار۔ تو یہ حکیم بن حزام کیا کہتے ہیں یہ 1 لاکھ دینار میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بہت بڑا دل والا بنتا ہے، تو سچائی بتا دیا، کہا 1 لاکھ دینار نہیں، یہ 22 لاکھ دینار ہے۔ کیا کہا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا اتنا تمہیں حوصلہ ہے، قرضہ ادا کر دو گے؟ ارے بھائی 1 لاکھ، وہ تو ہم گھر کی سوچ رہے تھے، گھر کی عزت گھر میں رہے، ہم کہے سب کو ڈٹو رپیٹے کہ ہم قرضہ ہیں، لیکن اب آپ ضد پہ اڑے ہو کہ قرضہ ادا کرو گے، تو سنو میاں 1 لاکھ نہیں 22 لاکھ ہے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں یہ 22 لاکھ بھی میں ادا کر دوں گا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ رہے مانگنے، پھر آ رہے مانگنے، پھر آ رہے مانگنے، اللہ کے نبی نے ایک بار سمجھایا، اللہ نے اتنا دیا اتنے دیا کہ سرکاری خزانہ بھی واپس کر دیا، ہم کو نہیں چاہیے۔ صرف اتنا نہیں، کسی صحابی کی وفات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ قرض لے کر گئے ہیں، پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو کسی سے لینا گوارا نہیں اور دینے کے لیے تیار۔ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا تھا الید العلیٰ، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حکیم بن حزام نے اپنا ہاتھ اوپر والا کر لیا، نیچے والا نہیں، لینا بند کر دیا، دینا شروع کر دیا۔ اتنی محنت سے پیسہ کمایا کہ لینے والی حالت ختم ہوگی، دینے والی حالت آ گئی، اور ایسی حالت 22 لاکھ دینار کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ برکت اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ اگر مانگو گے تو کبھی برکت نہیں آئے گی۔ کہا کہ من اخذہ باشراف نفس، جو مانگ کر پیسہ اکٹھا کرے گا، خرچہ چلائے گا، لم یبارک لہ فی، اللہ کبھی اسے برکت نہیں دے گا۔ برکت تب ہوگی جب میں اپنی محنت کا پیسہ لو، کمائی کرو، نوکری کرو یا بزنس کرو، کچھ بھی کرو، لیکن تمہاری محنت کا پیسہ ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو اس میں کیسی برکت نازل کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت چوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو شخص بھیک مانگ کے گزارا کرے، سامنے والی کی سہمتی سے لینے کی عادت بنا لے، اللہ اس کے مال سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو جو ہڑپ لے، جو چوری کر لے، آپ سوچیں کہ اس کے مال میں کیسے برکت ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا جو نقصان ہے دنیا میں حق وراثت نہ دینے کا، وہ ہے مالی بے برکتی۔
کبھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، تمہارے بال بچے ہمیشہ دکھی رہیں گے، لیکن ایک بار عزت کا پیسہ کما کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس لائق بنا دے گا کہ لینے کی، چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم سب کو بانٹنا شروع کر دو گے، اللہ اس مقام پہ پہنچا دے گا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، یہ حالت اچھی ہے کہ ادھر چرایا ادھر ہر رہا ہے، یا یہ حالت بہتر ہے کہ کرسی لگا کے بیٹھے ہیں سب کو بانٹ رہے ہیں؟ کون سی حالت عزت والی حضرت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ، جو عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ پیسہ کمائے گا اللہ اسے برکتوں سے نوازے گا۔ تو دوسرا جو نقصان ہے دنیا میں کہ اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو شخص حق وراثت نہیں دیتا ہے اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے گھر سے صرف مال کی برکت ختم نہیں ہوتی ہے، آل و اولاد کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد کی فرماتی ہیں کہ صلۃ الرحم یعمران الدیار، صلۃ الرحم و حسن خلق یعمران الدیار، حسن خلق کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا اور صلہ رحمی کرنا، یعنی کوئی آپ کا رشتہ دار ہے اس کے رشتے کا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اس نیکی کے نتیجے میں گھر آباد رہتے ہیں۔ بھئی جو بندہ آپ کا رشتہ دار ہے، وراثت میں اس کا حق ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور رشتہ داری کا حق ادا کرنا چاہیے، جو بنتا ہے اس کو حوالے کر دو۔ اس طرح کے اخلاق کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ اسے آل و اولاد کی برکت سے نوازتا، اس کے گھر آباد رہتے ہیں، اس کا گھر ویران نہیں رہتا۔ ورنہ اللہ کی مار پڑ سکتی ہے کہ تمہیں اللہ بے اولاد کر دے، اور اگر صاحب اولاد بھی ہو جاؤ تو اولاد ہوتے ہوئے تمہارے گھروں کو اللہ ویران کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کی اولاد ہے لیکن وہ بیچارے اس حالت کو پہنچ گئے، اولاد کی خاطر چوری کیا، اولاد کی خاطر ڈاکہ ڈالا، اولاد کی خاطر لوٹا، اور یہی اولاد ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تبھی بہتر تھا۔ باپ یہ کہنے پر آ جاتا ہے کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تبھی بہتر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اولاد اور ترقی کرتی ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں جا کے پھینکاتی ہے، اس اپنے گھر میں اسے رہنا گوارا نہیں کرتی، یا یہ کہ اپنا بال بچوں کے ساتھ الگ سیٹ اپ بنا لیا، ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کس حالت میں کیا کر رہے ہیں کوئی کھوج خبر نہیں۔ یہ جو بے برکتی آتی ہے اس کو کہتے ہیں ویران، گھر کی ویرانی، چاہے اولاد پیدا نہ ہو یا اولاد ہو نافرمان ہو جائے یا اولاد آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلی جائے، آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی ویرانی ہے۔ یہ سزا بھی اس جرم کی ہو سکتی ہے جس میں آدمی دوسروں کا حق وراثت کھا جاتا ہے، اس کا وبال اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اس کی بڑھاپے پر پڑتا ہے، مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور آل و اولاد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ تیسرا انجام ہوتا ہے جو حق وراثت کھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا انجام کہ وہ جس پہ اتیاچار کرتا ہے، جس کا حق مارتا ہے، اگر اس نے کہیں بد دعا دے دی، اس کی آہ نکل گئی تو پھر اس کی بڑی بدترین جو ہے حالت ہو سکتی ہے، اس کی بہت ہی بدترین معاملہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویدفع عنہ میتۃ السوء، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور بھیانک موت سے وہ بچ جائے، فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ دو چیزیں، عمر اگر کوئی چاہتا ہے کہ لمبی عمر رہے، اس کو اچھی صحت ملے اور بھیانک موت سے بچے، تو کیا کرے؟ اللہ سے ڈرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ مطلب یہ کہ اگر بندہ ایسا نہیں کرے گا تو خطرہ کیا ہے؟ اس کی عمر کی برکت ختم ہو جائے،
اللہ تعالیٰ اس کی عمر کم کر دے اور اسے بھیانک موت دے دے، ایسی موت کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھیانک موت ان کو ملتی ہے اور یہ عمر کی برکت ان سے ختم ہو جاتی ہے جو رشتوں کا خون کرتے ہیں، رشتوں کا مذاق بناتے ہیں، دوسرے کی پراپرٹی ہڑپ کرتے ہیں، اور کہیں ان کی آہ لگ گئی تب تو بہت برا حال ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، وہ بھی سن لیجئے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب، اس میں یہ واقعہ ہے کہ عروہ بنت قیس ایک عورت، یہ صحابہ کا زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ صحابی ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ، بہت نیک صحابی ہیں، بزرگ صحابی۔ یہ عروہ بنت قیس نام کی ایک عورت کیا کہتی ہے، مالی معاملات میں ان کو پریشان کرتی، یعنی زیادہ لینا چاہتی ہے، اور کہتی ہے کہ بھئی ہمارا حصہ تو انہوں نے لے لیا، یعنی جو سعید بن زید کا حصہ تھا اس میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا زبردستی انہوں نے لیا، ہم کو یہ چاہیے، جبکہ انہوں نے نہیں لیا تھا۔ ایک عورت، آج کو زمانہ الٹا ہے، اس زمانے میں عورتیں ہڑپ لیتی تھی بھائی پراپرٹی، آج تو مرد ہی ہڑپتا ہے، عورت کی ہمت نہیں، بیچاری چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ ایک عورت ہے جو ایک بزرگ صحابی کی پراپرٹی ہڑپ رہی ہے، اور یہ مقدمہ جاتا ہے مروان پہ جو مدینہ کا حاکم ہے۔ مروان پوچھتا ہے کہ سعید بن زید یہ کیا ماجرا ہے؟ سعید بن زید کہتے ہیں کہ مروان، میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے کہ اگر کسی نے ایک بالش کسی کی زمین لے لیا تو اسے توق، آگ کا توق پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث سن کے ملا میں کسی کی جائیداد کیسے ہڑپ کر سکتا ہوں؟ مروان جب یہ سنتا تو کہتا کہ صحابی رسول، اب تو میں آپ سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا، مجھے بھی یقین ہے کہ ساری غلطی اس کی ہے، اس عورت کی ہے۔ اب وہ سیدھے سادھے صحابی ہیں، کوئی بہت لکھا پڑھا، کوئی بہت بڑا پروف ایویڈنس ہے نہیں کہ کوئی مضبوط فیصلہ ہو سکے، بس یہ دعویٰ کر رہی ہے، انکار کر رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ وہیں پہ کھڑے کھڑے بد دعا دے دی، کہا کہ اے اللہ ان کانت کاذبتن، اگر یہ عورت جھوٹ بول، یہ عورت صحابیہ نہیں تھی، یہ بعد کی عورت ہے، صحابی تھی یہ، اور وہ عورت جو تھی وہ صحابیہ نہیں تھی، اور اتنے نیک صحابی پہ الزام لگا دیا زمین ہڑپ کرنے کا، بد دعا دے دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہم ان کانت کاذبتن، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، فعامی بصرہا، تو اسے اندھا کر دے، اس کی آنکھیں چھین لے، وجعل قبرہا فی دارہا، اور اے اللہ اس کی قبر اس کے گھر میں ہی بنا دے، جس گھر کو لے کے یہ بوال کر رہی ہے اسی میں اچھن ہو جائے، اسی میں ختم ہو جائے۔ یہ صحابی رسول نے بد دعا دے دی کہ اندھی ہو جائے اور یہیں بھسم ہو جائے گھر میں۔ کچھ دن کے بعد کیا ہوا؟ حقیقت میں اندھی ہو گئی، اور اپنے گھر کی دیواریں ایسے پکڑ پکڑ کے چلتی تھی، وہ اپنے گھر میں نہیں چل پاتی تھی۔ ایک دن اپنے ہی گھر میں گری ایک گڈھے میں اور وہیں ختم ہو گئی، مر گئی وہ۔ صحابی نے بد دعا دی اور اس کا یہ انجام ہوا، کیونکہ اس کے من میں لالچ تھی دوسرے کی پراپرٹی ہڑپنے کی۔ آپ سوچیں اس کو ہڑپ بھی نہیں پائی تھی، سعید بن زید نے دیا بھی نہیں تھا اس کو، اس کا صرف پلان چل رہا تھا، اس کا صرف ڈرامہ چل رہا تھا، اور مقدمہ لے کے چلے گی جھوٹا۔ لیکن چونکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے مضبوط فیصلہ نہیں، اس کا بد دعا دیا صحابی نے، اور آنے والے وقت نے بتا دیا کہ کس کی غلطی۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے کیا حال کیا اس عورت کا جس نے دوسرے کی جائیداد پہ جو ہے نظر رکھی۔ یہ انجام ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جو اپنی بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، مرتے ہیں وہ، اندھے ہوتے ہیں، دھنستے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹتا ہے، دل سڑتا ہے، دماغ سڑتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ حادثات بولتے تھوڑی ہیں کہ ہم تمہارے اس پاپ کی سزا ہوں۔ جب اللہ کا قہر پڑتا ہے تو بولتا تھوڑی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو بولتی نہیں ہے تیرے کس پاپ کی سزا ہوں۔ اس لیے بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی حادثہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی مار ہوتی ہے۔
تو یہ جو ہے ایک انجام ہے کہ اگر اسی دنیا میں مظلوم نے بد دعا دے دی تو اس کی زندگی تباہ ہو سکتی. تو یہ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا، وقت تو ختم ہو گیا، کہ دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے. چلو ہم کچھ بات کر لیتے ہیں، آخرت میں موضوع ختم کر لیتے ہیں. آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کا؟ آخرت میں میرے بھائیو سب سے پہلا انجام تو یہ ہوگا کہ پورے خلق کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے وہ بندہ ذلیل کیا جائے گا جس نے دوسرے کی وراثت ہڑپی ہے. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے وراثت بیان کرنے کے بعد قرآن میں کہا، سورہ نساء میں. اللہ نے سورہ نساء میں وراثت کا مسئلہ بتایا اور کہا کہ جو دوسرے کا ہڑپ کر لے گا تو لہو عذاب مہین، اللہ اسے رسوا کن عذاب دے گا. کیونکہ عزت بنانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے دوسرے کی ہڑپ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں رسوا کر دے گا. اللہ تعالیٰ وہاں قیامت کے دن اس کو ذلیل کر دے گا. بھئی یہاں دنیا میں تو چند لوگوں کے سامنے عزت کمانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے اپناتا ہے، وہاں پوری انسانیت کے سامنے اللہ رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. تو یہ اس کا انجام ہوگا. دوسرا کہ اس نے جو نیکیاں دنیا میں کی ہوں گی اللہ سب کو برباد کر دے گا. حرام کھانے کی، کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص جو ہے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کپڑا حرام کا، اور جو بدن میں غذا جا رہی وہ بھی حرام کی. اللہ کیوں سنے گا اس کی بات؟ تو قیامت کے جو روزہ، نماز، حج وج کر کے گیا ہے وہ سب برباد ہو جائے گا. بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، کیسے مولویوں کو پکڑ کے مسئلے سیکھتے، صلاح کتنا بڑے متقی ہیں، ہمیں حج کا طریقہ بتا دو، عمرہ کا طریقہ بتا دو. ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. مولوی صاحب کیا نصیحت ہے؟ میں نے کہا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کا حصہ دیا؟ بولے نہیں دیا. میں کہا سب سے پہلے حصہ دو، ورنہ تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیا کر لو گے؟ ہاں، میں کہا سب سے پہلے یہ قرضہ چکاؤ. شرم نہیں آتی؟ حج کرنے جا رہے ہو؟ کون سا حج کرنے جا رہے ہو بھائی؟ یہ کھا کے بیٹھے ہو اپنی بہن کا حج کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ حج، یہ نماز، یہ سب منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. حلال کی کھاؤ تاکہ اللہ تمہاری عبادت قبول. تو یہ آخرت میں انجام ہوگا، یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی عبادت والی، کیونکہ ہم حرام کھا کے ساری عبادت کر رہے ہیں. آخرت میں تیسرا جو نقصان ہوگا کہ جو عبادتیں ہم نے پہلے صحیح سالم کی کر رکھی ہیں، جیسے مان لو باپ مرا، ہماری 40 سال کی عمر میں باپ مرا، تو ہم نے گھپلا کیا 40 سال کے بعد، لیکن 40 سال تک جو نماز وغیرہ پڑھی ہو تو ٹھیک ہے نا. لیکن قیامت کے دن وراثت ہڑپنے کی وجہ سے یہ جو نمازیں ٹھیک ٹھاک تھیں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی، کریڈٹ ہوئی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا مل لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس درہم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ کنگال ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان المفلس من امتی، ارے بھائی میری امت کا کنگال تو وہ ہوگا یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکات. قیامت کے دن آئے گا، نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا. اور یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، وہ اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اسی میں ایک لفظ کیا ہے؟ اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا. تو جب کسی کا مال کھایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا؟ فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اس کی جو نیکیاں ہے نا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یعنی جو باقاعدہ ویلڈ ہے، قابل قبول ہے، جس پہ اجر مل چکا ہے، وہ اجر اس کے اکاؤنٹ سے اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کر دے گا مظلوم کے پاس. بھائی وراثت کھانے کے بعد، لوٹنے کے بعد جو کیا وہ تو برباد، اس کو نہیں ملا، دوسرے کو کہاں سے ملے گا؟ یہ بات ہو رہی ہے ان عبادتوں کی جو اس کو ملا، یعنی لوٹ مچانے سے پہلے جو اس کو ملا تھا وہ بھی چھن جائے گا. بھائی ہاں، وراثت لوٹنے کے بعد جو عبادت کرے گا، روزہ نماز، وہ تو بربادی ہے. ارے بھائی اس سے پہلے بچپن سے لے کر چور بننے سے کے بیچ میں جو عبادت کیا نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کر دے گا جس کا یہ کھایا ہے. اور اگر کوئی ایسا بدنصیب ہوگا، ایسا بدبخت ہوگا جس کے پاس عبادت ہی نہیں ہے،
یعنی اس نے ایک تو چوری کیا ہے وراثت، اوپر سے کوئی نیک کام بھی نہیں کیا ہے کہ اس کا اجر ٹرانسفر کر دیا جائے، تو اللہ اس کا انصاف کیسے کرے گا؟ اخذ من خطاياهم ثم طرحت علیہ، اللہ انصاف ایسے کرے گا کہ جو مظلومین ہیں جن کا یہ کھایا ہے ان کی غلطیاں اللہ اٹھائے گا، ان کے گناہ اٹھائے گا اور اس کے سر پہ ٹرانسفر کر دے گا۔ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے کہ ادھر بھیجی جائے، تو ادھر کے گناہ اٹھا کے اللہ اس پر لاد دے گا، ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اٹھا کے پھینک دے گا جہنم میں اللہ تعالیٰ۔ یہ انجام ہوگا، کس کا انجام؟ افسوس کی بات ہے، حدیث کہہ رہی ہے بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، یہ اس کا انجام ہوگا جو جہنم میں جا رہا ہے، جو نمازی تھا، روزہ رکھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا۔ حیرت کی بات ہے، زکوٰۃ دینے والا یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا، بڑا تعجب کی بات ہے نا بھئی، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی راہ میں رمضان میں لاکھوں روپیہ بانٹتا ہے۔ بہت سارے سیٹ ایسی ممبئی میں رمضان میں کرسی ٹیبل لگا کے بیٹھیں گے، لائن لگا کے مولویوں کو چندہ بانٹیں گے، لاکھ روپیہ لے جا، 50,000 لے جا، اور یہ سیٹ اپنی بہن کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب مت ماری کہ کیسا دماغ مفلوج ہو چکا ہے کہ اپنی بہن کا لاکھوں کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور مسجد مدرسے میں خیرات بانٹ رہا ہے۔ اس کی مت ماری گی، اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ارے پہلے ادھر کا حق جو تیرے گردن پہ سوار ہے اس کو چکا، پھر خیرات بانٹنا، لیکن نہیں، اسے خیرات بانٹے گا، زکوٰۃ دے گا، انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہی زکوٰۃ کا ثواب اللہ اٹھا کے اس کی بہن کو دے دے گا۔ بہت بانٹ زکوٰۃ، جتنا بانٹنا بانٹ، ثواب تو تجھے نہیں ملنے والا، یہ ثواب تیری بہن کو ملنے والا ہے۔ بہت سیٹ بنا پھرتا ہے۔ تو یہ انجام ہوگا اس شخص کا جو روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا ہے، دوسرے کی کھائے گا۔ تو آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اور یہ بات خود قرآن میں ہے، وہیں پر ہے جہاں اللہ نے وراثت کا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ 4 آیت 11-12 میں جہاں وراثت کے مسائل بیان کیے، مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ آخر میں کہتا ہے تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ فیملی لا ہیں جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، ان باتوں پہ عمل کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو وراثت پہ عمل کرنے والوں کو میں اللہ نے کہا کہ یہ جو عمل کرتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے اور بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن آگے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن یاد رہے جو اللہ اس کے رسول کے ان فرامین کا انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ، یہ قوانین نہیں مانے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، خالداً فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں ڈالے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو میں نے ابھی بتایا تھا، اسے رسوا کن عذاب ہوگا، اللہ اسے پیٹے گا بھی، جہنم میں ڈالے گا بھی، اور اسے ذلیل بھی کرے گا اگر کسی کا حق مارے گا۔ اسلام قرآن نے جہاں بھی مال کا ٹاپک اٹھایا ہے اسے بہت سیریس لیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے نماز کے مسائل نہیں ملیں گے، حدیث میں ملیں گے، روزے کے مسائل نہیں ملیں گے، لیکن جب جب قرآن کہیں مال کی بات کرتا ہے بہت سختی سے بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں چوری کی بات آتی، قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو چوری کرنے والے کا، یہ قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ، چور کرنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد، کاٹ دو اس کا ہاتھ اگر چوری کرتا کسی کا پیسہ لیتا تو۔ اور یہی قرآن ہے سود کھانے والوں کو میں کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کھانا نہیں بند کرتے ہو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اسلوب قرآن کا، یہ لہجہ، یہ قرآن کا انداز ہے ان لوگوں حرام خوروں کے لیے، کتنا سخت انداز ہے۔ وراثت کوئی کھاتا ہے یہی قرآن کہتا ہے جہنم میں ڈال دیں گے، ہمیشہ سڑے گا وہاں پہ۔ یہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جب مال کا مسئلہ آتا ہے اللہ اسے بہت سیریس لیتا ہے، کیونکہ پیسہ آپ اس سے جا کے پوچھو نا، کچھ لوگوں کو لگتا ہے بھئی چوری کیا بندے نے اور اس کا ہاتھ کاٹنا اس کے ساتھ کتنا بڑا پاپ ہو گیا، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، لیکن جس کا پیسہ چوری ہوا اس سے جا کے پوچھو نا، اس کو اختیار ملے ہاتھ کیا ہو تو گردن کاٹ دے۔ آپ جا کے اس سے پوچھو جس کا چرایا ہے،
اور اس سے پوچھو بھیا تم کیا کرو گے، ارے اسے موقع ملے ہاتھ جانا تو گردن کاٹ دے گا وہ. اس کے دل سے جا کے پوچھو نا، جس کا پیسہ جو حلال کمایا، حرام کی بات نہیں کر رہا، حرام خوروں کی، جس نے حلال کا پیسہ کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، اس کا کمایا ہوا کوئی چوری کر لے، اس کو کتنی دل پہنچے گی؟ تو میرے بھائی ایسے ہی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے دیا ہے، وراثت کا دیا ہے، ہدیہ کے دیا، کسی طرح بھی دیا ہے، چاہے اس نے کمایا ہو، چاہے حلال سورس سے اس تک پہنچا ہو، دوسرے کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو چھینے، چاہے چوری کے ذریعے، چاہے ڈکیتی کے ذریعے، چاہے جو ہے چوچلے بازی کے ذریعے، چاہے یہ معافی تلافی کے ذریعے، کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ کسی طرح کی جو ہے بدماشی کر کے وہ دوسرے کا مال لے. ورنہ یاد رکھے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ ایسے ایسے جنجال میں پھنسا دے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کتنے لوگ ہیں لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں، اچھا خاصا خرچہ جاتا ہے، یہ ہمارے پورے قوم پر یہ وبال آیا ہوا ہے. میری بے حساب خرچہ، رشتے، حلال رشتے ہونے کے لیے کتنی دشواریاں ہیں. بھائی آپ کہیں اور ہمارا معاشرہ کہیں اور بدنظمی کا شکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب مسلط کرے گا، ایسے ہی ہمارے مال میں برکت نہیں ہوگی. ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے فالتو جگہ پیسے چلا جاتا ہے. یہاں سے بہن کا پیسہ چوری کیا، ایسے کھٹاک سے ادھر نکل گیا، پھر پتہ نہیں چلا، احساس بھی نہیں کہاں پیسہ. یہ ہے بے برکتی. اور یہ آخری بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے جو بہنوں کی وراثت کھا رہے ہیں، یہ مسئلہ ان کا بھی ہے جو بہنوں کی وراثت دے رہے ہیں، خود تو دے رہے ہیں، لیکن اگر ان کا پڑوسی، ان کا بھائی اور ان کا رشتہ دار ظلم کر رہا ہے تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی ٹوکتے نہیں ہیں. یاد رہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر کہیں غلط ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، پاور استعمال کرے، طاقت استعمال کرے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانی، تو کم سے کم منہ سے تو بولے کہ بھیا تم اتیاچار کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ، تو دل سے اس کو برا جانے، یعنی ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، ایسے لوگوں کی دعوتیں کھانا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ غلط ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے بغل میں بیٹھنے والا اپنی بہن کا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے آدمی کو عزت نہیں دینا چاہیے، ایسے آدمی کو ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے ایسے آدمی کو تو پہلے بار ہاتھ پکڑ کے چھین کے اس کی بہن کو دینا چاہیے. اگر اتنا نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، تو کم سے کم اس کو عزت تو مت دو. ہاں آپ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی ابھی اسی مسجد میں آ کے کسی کا موبائل چوری کر لے اور پکڑ میں آ جائے تو باہر ہر آدمی اس کو لات گھوسا مار کے جائے گا. موبائل کتنے کی ہوتی ہے؟ 10-15 ہزار کی، اس کو سب لیتے آئیں گے. لیکن ایک بندہ دن دہاڑے اپنی بہن کا لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی چوں نہیں بولتا اس کو. بتائیے وہ زیادہ برا ہے یہ 15,000 کی موبائل چوری کرنے والا زیادہ برا ہے؟ دونوں میں کون زیادہ برا ہے؟ صرف 15,000 کا چوری کر لے موبائل تو پیٹے، پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا محلہ مل کے اس کو پیٹے، ذلیل کرے. اور یہ لاکھوں چوری کر کے بیٹھا، آؤ میاں صاحب، آؤ حاجی صاحب، آؤ نواجی صاحب، بیٹھتے ہیں دعوت کھاتے بیٹھ کے، ان کو سر پہ بٹھاتے نہیں. ان کو جو ہے اپنے سے دور کر دینا چاہیے، بھگا دینا چاہیے، ان کو کوئی عزت نہیں دینا چاہیے. یہ ذمہ داری، ورنہ اس کا وبال تم پر بھی آئے گا. سنن ترمذی کی حدیث ہے نا، اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو خطبہ صدارت دیا اور کہا، خطبہ خلافت میں کہا کہ تم لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہو کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر دوسرا کوئی گمراہی کا شکار ہے اور تم صحیح کر رہے ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کہا سنو اس آیت کا غلط مطلب مت سمجھ لینا، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم، کہ لوگ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ فلانے ظلم کر رہا ہے، فلم یاخذوا علی یدی، تو اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، اس کو ظلم سے روکتے نہیں ہیں. اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب منہ، تو جب اللہ تعالیٰ عذاب اتارے گا تو صرف اس ظالم پر نہیں اتارے گا، اس تماشائی پر بھی اتار دے گا. آپ دیکھیے صرف لاس میں، خسارے میں صرف وہی نہیں رہیں گے جو اپنی بہنوں کا کھا رہے ہیں، نقصان میں ہم بھی آئیں گے جو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم بہنوں کا کھانا بند کر دیں، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری نظروں کے سامنے کوئی اتیاچار کر رہا ہے تو یہ اتیاچار نہ ہونے دیں. ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے تو ہاتھ اٹھائیں، نہیں طاقت ہے تو زبان اٹھائیں، نہیں طاقت ہے تو کم سے کم دل سے اس کو پیغام دے دیں، بھیا تیرا یہ معاملہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہماری نظر میں اچھا نہیں.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دے. آمین رب العالمین.